حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سن ابھی صرف 10 سال کا تھا کہ ان کے شفیق مربی کو دربار خداوندی سے نبوت کا خلط عطا ہوا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے ان کو اسلام کے مذہبی مناظر سب سے پہلے نظر آئے۔ چنانچہ ایک روز ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مصروف عبادت دیکھا۔ اس مؤثر نظارہ نے اثر کیا۔ طفلانہ استعجاب کے ساتھ پوچھا، آپ دونوں کیا کر رہے تھے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے منصب گرامی کی خبر دی اور کفر و شرک کی مذمت کر کے توحید کی دعوت دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان ایسی باتوں سے آشنا نہ تھے۔ متحیر ہو کر عرض کیا، اپنے والد ابو طالب سے دریافت کروں اس کے متعلق، کیونکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی اعلان عام منظور نہ تھا۔ اس لیے فرمایا کہ اگر تمہیں تامل ہے تو خود غور کرو، لیکن کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرنا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش سے فطرت سنور چکی تھی، توفیق الہی شامل ہوئی، اس لیے زیادہ غور و فکر کی ضرورت پیش نہ آئی، اور دوسرے ہی دن بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر مشرف بسلام ہو گئے۔ اس بارے میں اختلاف ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد سب سے پہلے کون ایمان لایا۔ بعض روایات سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بعض سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولیت ظاہر ہوتی ہے، اور بعضوں کے خیال میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان سب پر مقدم ہے۔ لیکن محققین نے ان مختلف احادیث میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عورتوں میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔